بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سورہ الانبیاء 17واں پارہ، آیت مبارکہ 99 اور 90. پہلی آیت شریفہ کے الفاظ مبارکہ کے معنی وزکریا اور زکریا، اس سے پہلے ایک لفظ انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، مقدر ہے، یعنی لکھا تو نہیں جاتا، بولا تو نہیں جاتا، لیکن بغیر لکھے اور بولے سمجھا جاتا. اور وہ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، انہی میں سے ایک اور ذکر کرو اور یاد کرو، تذکرہ کرو. کس کا؟ زکریا علیہ السلام کا. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب. رب اصل میں ہے ربی، یہ گرجا ہے لیکن معنی میں باقی ہے. رب اے میرے رب، لا تذرنی نہ چھوڑیے مجھے، فردا تنہا، اکیلا. وانت خیر الوارثین، اور آپ تمام وارثوں میں بہترین ہے. الفاظ شریفہ کے معنی کے بعد بامحاورہ ترجمہ. اور یاد کیجئے اور ذکر کیجئے زکریا کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے، اور آپ تمام وارثوں میں سے بہترین. اس آیت کریمہ میں کیا خزانے ہیں اللہ مالک ہی جانے. چند ایک باتیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے اپنے اپنے خزیمہ نہ کھیلو، قرآن شریف سے کھول کے رکھو. چند ایک فائدے اپنے اپنے لیے توجہ سے سنتے ہیں. ان میں سے ایک بات، اچھے لوگوں کا تذکرہ اس میں خیر ہے، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں روشنی کے مینار ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں. اور اسی طرح اس کے برعکس گندے لوگوں کا تذکرہ، ان کا چرچا، ان میں بربادی. ہاں اگر نصیحت، عبرت اور ان کے برے انجام کے بیان کے لیے ہو وہ الگ بات ہے، وگرنہ ان میں خیر. اب نوٹ فرمائیے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کن کا چرچا عام ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، وہ اپنے دادا، نانا، انکل، ماموں، پھوپھا، خالو کے بارے میں وہ بات نہیں جانتے جو کن کن کے بارے میں جانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جو حاجی صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے گھر میں بچوں کے ہی رکھا. یعنی ہر قسم کا زہر میرے گھر میں وافر تعداد میں ہے. اب کسی بیرونی
حملہ آور کی ضرورت نہیں، میں نے تباہی کے پورے وسائل جمع کر دیے۔ خرم صاحب یہی کہانی نے، بیماری کا احساس مٹ چکا ہے، بلکہ زہر کو باعث فخر ہے۔ اور جو کوئی اللہ والا جن کی تعداد روز بروز کم نہیں، اللہ نہ کرے ختم ہی نہ ہو، ایسا ہو تو کہتے ہیں مسکین ہے، کوئی کہتا ہے کمینے، کوئی کہتا ہے پرانے لمبا کرتے پرانے دقیانوس۔ اللہ تجھے ہدایت، تیرا بیڑا تو غرق ہوا ہے، اب تو اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی کس طرح بچ جائے۔ اللہ تجھے ہدایت۔ تو میں آپ کیا کریں، اپنے گھروں میں اچھے لوگوں کا چرچا عام کریں، اپنے بڑے، دوسرے، اڑوسی پڑوسی جو اچھے ہوں ان کا تذکرہ اپنے گھروں میں، اپنی اولاد کے ذہنوں میں ڈالیں۔ اور ہمارے جو تعلیمی مناہج ہیں عبد القدیر صاحب، ان میں اچھے لوگوں کا ذکر بڑھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ اور ہم ویل ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، تعلیم تک، تعلیم ہے کہ تخریب ہے، تخریب کا معنی بربادی۔ خنزیر کا نام بکری رکھ دیا تو بکری بن جائے گی، کتے کا نام ہند رکھ دیا تو ہند بن جائے گا، لیکن بنا رہے اور ان کو، ان کے یہ تالیاں بجانے والے، ان کی کوئی کمی بھی نہیں۔ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ کریم زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ان کے تذکرہ کے اچھے ہونے کے لیے کر رہے ہیں یا برے ہونے کے لیے؟ فرعون کا تذکرہ اس کے برے ہونے کے لیے اور اس کے برے انجام کو بیان کرتے ہوئے اس تذکرے کی صورت سے بچنے کے لیے۔ اور یہاں کیوں ہے؟ اچھا تذکرہ ہے کہ اے سننے والے، اے پڑھنے والے، تو بھی ایسے کام کر کے تیرا تذکرہ بھی ان کے نقش قدم پہ۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حسنین اذ نادى ربہ، رب سے فریاد کرنا رب کو بڑا ہی پیارا، بڑا ہی پیارا۔ میرے اللہ گواہ ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے اگر مجھے اور آپ کو اس کا علم ہو جائے اور اس کا یقین ہو جائے کہ دعا کرنے کی کیا شان ہے، کسی سے بات کرنے کو جی نہ چاہے، دل چاہے کہ جتنے سانس ہیں مانگتے جائیں۔ صرف ایک حدیث شریف سنتے ہیں، شاید اللہ میرے اور میرے ایسے نکموں کے ضمیروں کو زندہ کر دے، یا کمزور ہے تو طاقت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، ثابت شدہ ہے جتنی چیزیں ہیں اللہ کے ہاں سب سے عزت والی چیز کون سی ہے؟ تو جو سب سے عزت والی چیز کو اپنا شیوا بنائے گا، اپنا دستور بنائے گا، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی شان نیچی ہوگی یا اونچی ہوگی؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، خاک ہے تیرے پروگراموں کا، جس کے پروگراموں میں دعا کا بھی وقت نہیں۔ رب لا تذرنی فردا، رب
اللہ کریم سے یہ تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیے کے پاس جاؤ، اس سے ٹائم لو اور پھر صاحب سے ملنا ہے۔ زکریا علیہ السلام کس پیے کے پاس تھے؟ کس سیکٹری کے پاس جا کے بیٹھے ہیں؟ کس کی جا کے منت کی ہے؟ کس کی نیاز دی ہے؟ کس کو نذرانہ دیا ہے؟ کس کے لیے پہلے تعظیم کا سجدہ کیا ہے؟ کس کو؟ اور ان کے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو اللہ نے پیش کیوں کیا؟ اور رب اللہ سے مانگنے کا طریقہ براہ راست وہ اللہ ہی کیا ہے جس نے اپنے سے مانگنے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں۔ اللہ کی تو شان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں نہایت نزدیک۔ عربی میں قریب، اردو میں اس کا معنی ہے نہایت نزدیک۔ اردو کا قریب اور ہے، عربی کا اور۔ اردو کا قریب اس کا معنی نیئر، اور عربی کا قریب ویری نیئر، نہایت نزدیک۔ تو جو نہایت نزدیک ہیں ان کے لیے کسی چینل کو ڈھونڈنا، ڈھونڈ لے جس کی مرضی۔ اور دعا کس طرح کرنی ہے؟ اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ ان سے فریاد کرو۔ لا تذرنی فردا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اللہ جانے اس میں کتنی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے، توجہ فرمائیے، تنہائی انسان کو نہیں چاہیے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ تنہائی نہ ہو، انسانی فطرت۔ اور یہاں جو تنہائی نہ ہو کہ انسان کے لیے، اس کے لیے اپنی اولاد ہو۔ تو اولاد نعمت ہے یا عذاب؟ ہم اس کو عذاب بناتے ہیں، یا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری آزمائش کے لیے عذاب بنے۔ تو اگر نہ اولاد اللہ پاک کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اللہ کا نبی جو مانگے وہ نعمت ہوگی، عذاب ہوگی، اور چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی۔ آدمی جتنا بڑا ہو اتنی بڑی چیز مانگتا ہے یا چھوٹی؟ اور یہ جو خاندانی بربادی والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ نام نشان مٹا دیں تاکہ ہمارے گورے مالک راضی ہو جائیں۔ نہ وہ راضی تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ الٹی چھری سے ذبح کرتے رہیں گے اور اپنے بوٹوں کے نیچے ہمارے سروں کو رکھیں، اور ہم یس سر ایسے ہی۔ کہ ایک اور بات، اپنی تکلیف کو اللہ کے روبرو پیش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اکیلا ہونا، تنہائی کا ہونا ایک تکلیف ہے، تو اللہ کے روبرو اپنا ماجرا، اپنی تکلیف پیش کر رہے ہیں کہ بولو، اس میں کوئی کس کے روبرو پیش کریں؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ اور غم اللہ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اللہ بہتر جانے کہ وہ اپنے روبرو اپنے بندے کا شکوہ کرنا اس سے پیار کرتے ہیں۔
اور جو وہ شکایت کرتا ہے جس تکلیف کی اس کو دور کرتے ہیں، تو میں نے ان کے روبرو کرنا، بندوں کے روبرو شکوہ کرنے سے ان کا رد عمل اور ہے، اور رب کے ہاں شکوہ کرنے سے رب ذو جلال کا جواب اور ہے، ان کا جواب ان کے شایان شان۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے ایک بات ہو رہی تھی، اس کی عملی صورت آج حضرات انبیاء کی دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق ان کے سوال کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے رزق مانگا، وارزقنا، اور ہمیں رزق دیجیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ایسا ویسے، اور آپ سب سے بہترین رزق دینے والے۔ اللہ کی تعداد سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے رزق مانگتے ہوئے کس صفت کو چنا کہ آپ سب سے شاندار رزق دے رہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کریم سے اپنی بیماری کے دور کرنے کی التجا کی اور کیا کہا؟ وَأَنْتَ ارحم الراحمین، رحمت مانگ رہا ہوں کس سے؟ یونس علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کے روبرو اپنے گناہ کو پیش کیا کہ میں ہمیشہ سے گناہگار ہوں۔ اللہ کی کس صفت کا ذکر کیا؟ سبحانک، جو سوال ہے انبیاء جیسی عقل مخلوق میں کس کی ہو سکتی؟ میرے اتنا غصہ ہے کہ میں تعبیر نہیں کر سکتا ان پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے بات بناتے۔ تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ حیا نہیں آتی تجھے؟ تو گھر میں تیری کوئی سنتا نہیں، نہ بیگم نہ بچے، اور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پہ اعتراض کر رہا، کچھ گریبان میں منہ ڈال، تو ہے کون؟ انبیاء، سبحان اللہ۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وارث مانگ رہے ہیں۔ سورہ مریم نکال کے دیکھ لیجیے، صفحہ آپ کے پاس غالباً 306 ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، آیت شریفہ 5 اور 6۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، میرے لیے اپنی جانب سے ایک ولی، ایک جانشین عطا فرمائیے، وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ وارث مانگ رہے ہیں نا، تو اب اللہ کی کس صفت کا ذکر کیا؟ آئیے سبق کی طرف بولیے۔ انت خیر الوارثین۔ سب لوگ یا پڑھے لکھے لوگ یا سمجھدار لوگ جانتے ہیں موقع کے مناسبت کے مطابق تعریف کرنا، گفتگو کرنا کتنی بڑی خوبی، اور یہ سلیقہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے انبیاء کو، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ویلے دیا نمازاں تے ویلے دیا ٹکر، بات وہ ہے جو موقع پر ہو۔ کیسی شاندار اللہ کی تعریف کی موقع کے مطابق، میں وارث مانگ رہا ہوں اور آپ سب وارثوں میں سب سے شاندار۔ وقت ہو چکا، اللہ مالک کی توفیق سے اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیت کی، کہنے کی، سننے کی
ان تینوں میں سے کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں، تینوں کی غلطی کو معاف کر دے اللہ پاک، تینوں کی غلطی کو معاف کر دے۔ کہیں سنی بات اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والے کے لیے گناہوں کی معافی، پریشانیوں کی دوری، نیک حاجات کے پورا ہونے کا سبب بنا دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے کنبوں کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کی نسلوں کو اور پوری امت کو صحیح معنوں میں اپنا غلام بنا دے، اپنا تابعدار بنا دے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے، سچا تابعدار بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔